اگلا سوال ہے ساتھی پوچھتے ہیں شیخ محترم اگر کسی نے یعنی پیسے کے عوض میں زمین اگر کسی کی اپنے پاس گروی رکھ لی جس کو کہا جاتا ہے تو اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ گروی تو رکھی جاتی ہے لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کا کیا حکم ہے؟ اگر فائدہ اٹھاتے ہیں تو کیا حکم ہوگا اور نہیں اٹھاتے ہیں تو وہاں پر زمین کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم بنتا ہے؟ یہی دیکھیے زمین کو نقصان کوئی ایسا نقصان نہیں پہنچ رہا ہے کہ زمین کی حیثیت یا مالیت کم ہو جائے گی. بہت ہے ایک بار آپ ایک سال اس کو آپ نہیں جوتیں گے تو کیا ہوگا کہ اس میں گھاس وغیرہ آ جائے گی، یہی ہوگا اور کیا ہوگا. یعنی اس کو اس جانور پر نہیں قیاس کیا جا سکتا کہ جیسے ایک گائے ہے اسے کسی نے رہن رکھ دیا ہے، اب اس کا دودھ ہے چونکہ اس کو چارہ دے گا لہذا اس کا دودھ بھی لے گا، ہے نا. اگر اس کو چارہ نہیں دیتا ہے تو اس کے مر جانے دبلی ہو جانے اس کا خطرہ ہے ہی نہیں خطرہ. تو جو چارہ دے رہا ہے اس کے بعد اس کو دودھ لینا ہوگا، لے گا، اس پر کوئی بات نہیں. لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر سال دو سال پڑی رہ گئی تو اس میں کوئی ایسی بڑی خرابی لازم نہیں آتی ہے کہ ہاں بھائی وہ دوبارہ کاشت کے لائق ہے ہی نہیں، ہے کہ نہیں، وہ کاشت کے لائق رہتی ہے. بہت سے لوگ زمینیں ہیں ایک سال نہیں لیکن دوسرے سال اس کی کرتے ہیں، ہے کہ نہیں. یعنی یہ جو ضرر ہے یہ معمولی ہے. لہذا اب اس سلسلے میں اگر کوئی آدمی مکمل اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو اس کا مطلب کل قرض جر منفعتا فہو ربا کے اندر داخل ہوگا. اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے آسانی کی. دیکھیے یہ مسئلہ مشکل ترین مسائل میں ہے جو بڑے مشکل سے حل ہوتا ہے، بڑے مشکل سے حل ہوتا ہے کہ اب وہ کہے گا کہ بیکار پڑے رہنے سے کیا فائدہ ہے. لیکن جس آدمی کے اوپر قرض ہے اگر سمجھے کہ میری زمین بیکار پڑی خراب ہوگی تو جلدی پیسہ ادا کرنے کی کوشش کر کے اپنا چھوڑانا چاہے گا وہ. اور یہ جو لیا ہے اگر جوت رہا ہے تو کہے گا چاہے جتنے دن ہمارے اندر رہ جائے وہ ٹھیک ہے دے دینا، ٹھیک ہے دے دینا. وہ لالچ کرے گا کیوں؟ اس لیے کہ اس کو زیادہ غلہ مل رہا ہے نا. تو اس کی ایک صورت جائز کی ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی کھیتی کرے، کھیتی اس کی کرے. اب اس کھیت میں جو پیدا ہوتا ہے اس کا خرچ نکال کر کے جو بچتا ہے یا تو پھر جو ہے اپنی مزدوری کے طور پر اس کو یہ تقسیم کر لیں دونوں کہ بھائی ہماری اتنی مزدوری بنتی ہے میں لے رہا ہوں باقی تم غلہ لے کے جاؤ. ہو سکتا ہے نا یہ ہمارا جو بنتا ہے. یا یہ کر لیں کہ ہاں بھائی آدھے پر خرچ کے بعد اپنا آدھے پر تقسیم کر لیں جو غلہ بچ رہا ہے. اچھا یہ بھی صورت ہو سکتی ہے کہ وہ جو غلہ زیادہ اس کے اپنی یعنی وقت جگہ کے لحاظ سے وقت کے لحاظ سے اپنا خرچہ اور اپنی مزدوری نکالنے کے بعد جو غلہ بچ رہا ہے اس غلے کی قیمت کیا اس کو قرض سے منہا کر دے. یعنی یہ صورتیں جواز کی ہو سکتی ہیں جی. یعنی آدھے پر بھی یہ چیز جائز ہے. ہاں آدھے پر بھی ہوگا. ٹھیک ہے اب تمہاری زمین ہے ہم اتنا اپنا خرچ نکال لیے باقی جو ہے وہ آدھا ہے ہم جو آدھا تم لے لو آدھا ہم لے لیں گے. جی لیکن یہاں پر بھی یعنی مجبور نہیں کیا جا سکتا. شرط اگر لگائی جائے تو شروع میں نہیں رہن کے ٹائم پہ اگر یہ شرط لگائی جائے تو وہی چیز ہے نا کل قرض جر منفعتا فہو ربا. نہیں خیر وہ تو ٹھیک ہے لیکن دینے کی شرط اور بات چیت ہونا مثال کے طور پر نہیں ٹھیک ہے اس کو بیکار چھوڑ دے گا اسے پڑی رہے گی. اگر نہیں راضی ہوتے ہیں اتفاق نہیں ہوتا ہے تو اپنا نہیں اس طریقے سے مضاربت پہ یا 50-50 پہ جو دینے کا معاملہ ہے اس کو بنیاد بنا کر رہن رکھنا یہ کہاں تک درست ہے؟ نہیں رہن تو رکھنا اصل مجبوری رہن رکھنے کی ہے. یہ تو ایک عارضی چیز ہے جی ایک عارضی چیز اس کی بات ہو رہی ہے. رہن وہ رکھا ہی ہوا ہے یہ مضاربہ کی شرط نہیں ہے اصل میں. نہیں بہت سارے لوگ شروع ہی میں یہ بات طے کرتے ہیں کہ ہم اتنے لاکھ آپ کو دیں گے آپ کی زمین لیں گے اور آپ کی زمین پہ ہم کھیتی کریں گے پھر 50-50 ہوگا. بھائی اس کی صورت دیکھیے وہ صورت ہو سکتی ہے اس کے کرائے کی. آپ کی زمین کرایہ اتنا ہے کہ نہیں ہے میں اتنا کرایہ دے کر کے زمین کو چاہے چھوڑوں یا اس میں کھیتی کروں کوئی آپ کا کوئی دخل نہیں ہے. ہر سال آپ اتنا کرایہ اس کا لے لیں کوئی حرجہ نہیں. تو یہ رہن نہیں ہوگا یہ گویا کہ آپ نے زمین کرائے پر لیا ہے. نہیں رہن بھی ساتھ میں کرایہ بھی دونوں چیزیں مل نہیں دونوں نہیں ہوں دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتا ہے دونوں ایک ساتھ نہیں جی.
نہیں یہاں تو دونوں ایک ساتھ ہی ہو رہا ہے نا شیخ, کوئی ایک ساتھ نہیں ہو رہا مثال ہے کے شیخ. طور پر رہن لے لیا ہے اس نے, اصل میں 5 لاکھ روپے اس کو مل مضاربے گئے. کی بات چھوڑ دیے, وہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ رہن لیا ہوا ہے. اب وہ زمین کو کیا کرے, اب یہ معاملہ دوسرا آ گیا ہے. ایک معاملہ طے ہے اپنا ادھر سے, یہ تو بات اب کلیئر دوسرا ہے, معاملہ آ گیا. یہ تو بات ایک دم صاف ہے جی یہ تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آ گئی بات. میرا جو سوال تھا شروع ہی میں یہ شرط لگانا, شروع میں تو رہن ہوا ہی نہیں ہے. رہن کہاں, اس کا مطلب ضرورت رہن رکھنا ہی نہیں ہے. پھر نہیں یہ تو رہن, صورت رہن کی شکل میں علی کل حال 2 شرطیں نہیں ہونی چاہیے, ایک شرط ہونی چاہیے. لا بیعان فی بیع ہے کہ نہیں, لا بیعتان فی بیع منع ہے. یعنی پھر کیا کرے بندہ, دل میں اپنی بات کو چھپا کے رکھے اور اس کو رہن دے دے, 5 لاکھ دے دے اس کو, پھر اس کے بعد اپنی بات کرے. ٹھیک ہے, بات کرے اپنی. رہن دل میں رکھنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. وہ کس لیے دے رہا ہے, یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اس میں طے ہوگا کتنے دن کے لیے آپ مجھے رہن دے رہے ہیں, قرض لے رہے ہیں, وہ کتنے دن کے لیے. اس کے بعد مطالبہ کرے گا لاؤ میرا پیسہ دو, ورنہ زمین کو چھوڑ دے گا, بیکار پڑی رہے زمین, تمہاری زمین خراب ہو رہی ہے. جی مگر اور ایک شرط لگانا اس میں جائز نہیں جی ہوگا. جی بھلے سے دل میں اس کے ہو وہ چیز, کوئی بات نہیں ہے, وہ جانے اس کا, اس کی نیت جانے. جی اسی طریقے کا کام گھر کے کرائے پہ بھی کر سکتا ہے. گھر پہ, گھر کو جو لوگ رہن پہ دیتے ہیں تو اس کا نہیں, اس میں رہنے سے کوئی خراب, ویران پڑا رہے کوئی بات نہیں, اس میں استعمال نہیں کر سکتا ہے. نہیں استعمال نہیں, لیکن یہ جو شکل, جو کھیت کی جو شکل ہے, مزرے کی جو شکل, کھیت کی شکل اس لیے ہے کہ کھیت جو ہے گھر کے مقابلے میں اس میں خرابی زیادہ ہے. گھر میں کوئی خرابی نہیں ہے, جیسے بند پڑا رہے تو 1 سال 2 سال. جی وہ رہنے ٹھیک ہے, اس کو نہیں وہ رہن ہے ٹھیک ہے, اس کے بعد اس کو کرائے پہ دیا جائے اس بلڈنگ کو, اور اس کا 50-50 کیا جائے. نہیں یہ نہیں, یہ اس کا حق ہی نہیں بنتا کہ اس کو جو ہے استعمال کرنے کا. اس کا حق نہیں بنتا اس کو استعمال, اس لیے اس کو اس پر کوئی خرچ نہیں آ رہا ہے اس کا. جی اس کا جو ہے کرایہ, پھر بھی اس کا کوئی خرچ, زمین پہ اس کا خرچ لگ رہا ہے, محنت لگ رہی ہے, دونوں پر نہیں قیاس کر سکتے ہیں. جی اس میں اس کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے مکان کرایہ گروی رکھنے پر. سامعین اکرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966 5026 27622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس, مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.